السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان صاحب، ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی امپروومنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. شکریہ ڈاکٹر صاحب، جو آج کا پروگرام ہے یہ بھی کورونا کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کورونا کی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیے، چونکہ ہمارا پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ ہے تو ہمیں پیشنٹ سیفٹی کو ہمیں ہر پروگرام میں رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا بڑا تعلق ہے حفاظت کا. ٹریٹمنٹ کورونا کا آج کی تاریخ تک اسپیسیفک کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب سے اہم معلومات ہے جو کہ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں پتہ ہوگا تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہوں گے جس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اچھا، اب آتے ہیں، ٹھیک ہے علاج تو نہیں ہے لیکن سپورٹیو ٹریٹمنٹ، اس کی کمپلیکیشنز سے بچنے کی ٹریٹمنٹ ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا کورونا کا علاج، ہم علاج کا جو کنسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں، کورونا کا نام آتی ہے ایک ایسا ہے کہ بہت ہی ایسا مرض ہے جس کے نتیجے میں جس کو ابھی تو خیر حالات کافی بہتر ہے کیونکہ ہمارا علم کچھ بہتر ہو گیا ہے، ہم چیزیں سمجھ گئے ہیں. ورنہ شروع میں تو ایسا تھا کہ جب کورونا ہو جاتا تھا کسی کو تو ایسا لگتا تھا اس کو سزائے موت مل گئی. اور یہ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کورونا کے مریضوں کو ان کے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا. کورونا سے مرنے والوں کو دفن کرنے کے لیے سوائے ایدھی یا گورنمنٹ کے رضاکاروں کے علاوہ ان کے رشتہ دار بھی تیار نہیں تھے. ایک تو حفاظتاً بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ بہت سارے لوگ جائیں، لیکن جن لوگوں 5 لوگوں کی اجازت تھی وہ بھی ڈھونڈے سے نہیں ملتے تھے. تو یہ چونکہ ہمارا ایک پینک بہت بڑا کریٹ ہوا تھا اور اس میں ہمیں اپنے رشتوں کے کھوکھلے پن کا احساس ہوا. بالکل، کہ ہم جن رشتوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اولاد کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اور بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ ہم انہی رشتوں کو سنوارنے اور بچانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان رشتوں نے بھی اس وقت ان ساتھ نہیں دیا. بہرحال یہ انسانی جبلت ہے. اور اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کورونا بذات خود اگر پراپر طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جائے، کورونا ہونے سے بچنا آسان ہے اور ہونے کے بعد اس کا علاج کافی مشکل ہے. اچھا، اس کی جو بنیادی بات جو میرے اپنے تجربے، کیونکہ جب سے کورونا ہوا ہے اس یونیورسٹی نے مجھے اعزاز بخشا ہے کہ انہوں نے مجھے کورونا ٹاسک فورس کا فوکل پرسن، ہمارے چانسلر حسن محمد خان صاحب، ہمارے پرنسپل جنرل رشی صاحب، ہمارے وائس چانسلر، سب لوگوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی. ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے اور مجھے خود کورونا ہوا اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید کورونا میں مرض اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا اس مرض کے نتیجے میں جو بے بسی ہوتی ہے. جس طرح لوگ آپ کو چھوڑ کے بھول جاتے ہیں، آپ کے قریب آنے سے خوفزدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خوفزدہ ہونا بھی چاہیے، حفاظت، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آئسولیشن ڈزنٹ مین دیٹ یو لیو دی پیپل الون. نو. اس وقت جو احساس ہے جو مجھے ہوا کہ میں جو کہ ساری عمر آکسیجن سلنڈر کھولتا رہا ہوں، مجھے اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں خود آکسیجن سلنڈر کھول دوں. کچھ جب میں آکسیجن سلنڈر کو لاؤں اور رکھوں اور لے جاؤں، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم میں سانس لینا مشکل ہوتا تھا. اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ مجھے محسوس ہوا کہ جس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا، وہ میرے اپنوں کا میرے ساتھ ہونا تھا. لکیلی اور انلکیلی میری ساری فیملی کو ایک ساتھ ہوا تھا، تو ہم تو سب ساتھی تھے، لیکن باقی جو ہمارے دوسرے لوگ بھی جو تھے، جو لوگ ہمارے گھر میں نہیں تھے اور باہر تھے رشتہ دار، انہوں نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا، اس نے شاید میرے دواؤں سے زیادہ اس کو کیا. تو اب میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہو
کہ کورونا کے علاج کے لیے سب سے اہم چیز یہ سمجھنا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں. اس کی علامات بڑی سادہ ہے. کسی بھی وائرل انفیکشن، ہم آج سے تھوڑے دن پہلے تک فلو ہر دوسرے شخص کو ہوتا تھا اور اسی پھیلتا تھا جس طرح کورونا پھیلتا ہے کہ ایک شخص نے چھینکا اور 10 لوگوں میں سے 9 کو فلو ہو جاتا تھا. لیکن چونکہ اس کی کمپلیکیشن اور اس کی بہت زیادہ پھیلنا کی صلاحیت کمپیریٹیولی کم تھی، اس کا علاج تو نہیں لیکن امیونٹی ہی اس کو ہینڈل کر لیتی تھی، ویکسین اس کا آلریڈی موجود تھا، تو مسائل کم تھے. اب ہوا یہ کہ جب کورونا آیا تو اچانک آیا اور شروع میں پوری دنیا کے میجورٹی آبادی نے اس کو مذاق سمجھا، اور ہمارے ملک میں تو بالکل ہی مذاق سمجھا جاتا تھا. ہم اس کو یہودیوں کے سازش اور پتہ نہیں کیا کیا ہم قرار دیتے رہے، اور شتر مرغ کی طرح ریت کے نیچے سر دے کر کے ہم کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایمانداری کی بات ہے کہ صحیح معنوں میں جتنی بد احتیاطی اس قوم نے کی اس کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، تو بات یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم بات ہائی سسپیشن، اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری کورونا کو پھیلنے سے بچانے کے لیے اس پہ عائد ہوتی ہے جس کو علامات ظاہر ہو گئی. صحیح. مجھے فار ایگزامپل میں اپنی پھر مثال دوں، مجھے ہلکی سی کھانسی تھی، میں اتنا زیادہ ایکٹیولی کورونا کے لیے کام کر رہا تھا لیکن پھر بھی میں خود کو بہلا گیا کہ یار یہ تو کھانسی شاید نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں نے پوری فیملی کو انفیکٹ کیا. آئی فیل گلٹی فار دیٹ کہ وہ معلومات ہونے کے باوجود، دوسروں کو کہنے کے باوجود میں نے کہا چونکہ بخار نہیں ہے صرف کھانسی ہے تو شاید. اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے. دیکھیے کھانسی صرف کورونا کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس زمانے میں الرجیز بڑی کامن تھی، میں جس زمانے میں مجھے ہوا میں آپ بتاؤں، کولڈ ونڈ تھی، ان تمام چیزوں سے کھانسی ہوتی ہے. تو انسان تھوڑا ایزی لے لیتا ہے، لیکن ایزی نہیں لینا. بالکل. جو میں نے خود اپنی تکلیف سے سمجھا کہ نہیں لیجیے، اٹس بیٹر ٹو بی مور پروٹیکٹیو اینڈ مور سسپیشیس دین ٹیک اٹ ایزی. نو، آپ نے کھانسی ہوئی، بے شک بخار نہ ہو، بے شک سانس نہ پھول رہا ہو، آپ کو جیسے ہی کھانسی ہوئی یا جیسے ہی بخار ہوا، پہلا کام آپ یہ کریں خود کو آئسولیٹ کر لیں. تو سب سے بڑی ذمہ داری کس پہ؟ اس شخص کو جس کو علامات ظاہر ہوئیں، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ فرض ہے میڈیا کا، یہ فرض ہے ہم ہیلتھ کیئر ورکرز کا، یہ فرض ہے ہر اس پڑھے لکھے انسان کا جو اخبار پڑھتا ہے، جو چیزیں پڑھتا ہے، جس سے علامات ساری دنیا کو پتہ، تو اپنے ان لوگوں کو بتائے جو نہیں جانتے. یہ ذمہ داری ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا تو اللہ کے پاس جواب دیں. تو سب سے پہلا تو یہ ہے. اور پھر میرا یہ تجربہ ہے، چونکہ میں نے ہزاروں مریضوں کا علاج کیا ہے، کہ اگر ارلی اسٹیج میں پتہ لگ گیا اور آپ نے آئسولیٹ کر لیا، بنیادی چند چیزیں جو میں آگے ڈسکس کروں کر لیا، سکسیس از 99.9%. صحیح. میں 99 بھی نہیں کر رہا ہوں، 99.9% ہے. اسپیشلی ینگ لوگوں میں، اسپیشلی ان لوگوں میں جن میں جو میری طرح 60 پلس نہیں ہے، جن کو میری طرح ڈائبٹیز نہیں ہے، جن کو کوئی اور بیماری نہیں ہے، تو ان کے لیے سکسیس ریٹ از ویری ویری ہائی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں علامات کا پتہ ہونا چاہیے، اور علامات ہوتے ہی فوراً اس پہ پہلا عمل یہ ہے خود کو آئسولیٹ کرا لیں. اور اس حکومت کو آپ کریڈٹ دیں، فری آف کاسٹ آپ کی ٹیسٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ جا کے تھوڑی سی تکلیف کریں، جا کے کرا لیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ لگ گیا آپ نیگیٹو ہیں، بسم اللہ، آپ لوگوں کے ساتھ رہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، اگر آپ کو ناک سے پانی آ رہا ہے، بے شک کرونا نہیں، فلو تو ہے نا، آپ کو احتیاط پھر بھی وہی ہے. صحیح. آپ نے ماسک پہننا ہے، ہاتھ دھونا ہے. اچھا، اب اس کا احتیاط دیکھیے کتنا آسان ہے. یہ ماسک جس کی قیمت اگر آپ پورے گھر کے لیے ایک ڈبہ لیں تو 190 روپے کا ہے، 150 میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا خاصا ہوتا ہے. آپ نے اپنی فیملی کے لیے کیا 200 روپے آپ نہیں خرچ کر سکتے مہینے میں؟ اس سے زیادہ خرچ نہیں ہوا ایک ڈبے سے زیادہ. ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں فاصلے پہ اس طرح رہیں؟ اگر بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ فاصلے پہ رہتے ہوئے بھی ماسک پہنیں. اگر میں نے کوئی یہ سرفیس ٹچ کر لیا ہے تو خدشہ اس میں یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے پہلے کوئی اس کرسی پہ بیٹھا ہے
اور اس کو کورونا ہے اور اس نے چھینکا تو وہ چونکہ وائرس بھاری ہوتا ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ کافی دیر تک اس سرفیس پہ پلاسٹک پہ زندہ رہتا ہے. تو میں نے ہاتھ رکھا اور مجھے ہاتھ پہ لگ گیا, میں نے عادت ہے ہماری ناک چھونے کی, آنکھ چھونے کی, وہ ٹرانسمٹ ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ مجھے کورونا ہو, میں نے چھینکا ہو, میرے بعد جو بیٹھا اس کو لگ جائے. تو یہ اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے, اور یہ تو ہماری سنت ہے. آپ کیا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے؟ بالکل. کیا ہم واش روم جانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے؟ تو ہم کیوں نہ اس عادت کو اپنا لیں؟ تو یہ بہت بڑی بات نہیں. اچھا اب فرق کر لیں, اب یہ تو ہو گیا احتمال کی بات ہوئی, ڈائگنوسس, احتیاط کی بات ہوئی. اب مرض ہو گیا, ٹیسٹ کرایا پازیٹیو ہے, خدا کے لیے پینک نہ کریں. کورونا میں سب سے بڑا جو میں نے پریشان کن چیز دیکھی وہ پینک. جہاں آپ خوف زدہ ہوئے اور اس خوف کو لوگوں نے اور بڑھایا, جو کہ ہمارے معاشرے میں بدنصیبی سے ہوتا ہے, اس کو بجائے اس کے کہ سپورٹ دینے کے, اس وقت سب سے بڑا سائیکولوجیکل ٹراما اس پوری دنیا میں کورونا کا ڈائگنوسس. کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ لاعلاج ہے, اس کا وہ علاج ہے نہیں جو کہ ہم کہیں کہ جناب یہ اینٹی بائیوٹک ہے, اس آرگنزم کے خلاف ہے, اس کو کھائیں گے جراثیم مر جائیں گے, ایسا کوئی نہیں. تو لہٰذا خوف تو ہے نا, لوگوں کی اموات تو ہوتی ہیں, ہمارے ارد گرد لاکھوں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. ہم پاکستانی اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں, اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ ملین سے زیادہ ہم کراس کر چکے ہیں مریض, لیکن ہمارے پاس ڈیتھ ابھی تک صرف 24,000 لوگوں کی ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے ہماری ریٹ آف ڈیتھ بہت کم ہے, اور اس کی وجہ بڑی سادہ ہے. یہ سوال مجھ سے انٹرنیشنل چینل پوچھا گیا تھا کہ بھائی انڈیا میں بھی آپ کے کلچر اور تمام چیزیں سیم ہے, ریس سیم ہے, آپ کے وہاں اتنی ڈیتھ آپ کے کیوں نہیں؟ میں نے اس کا سادہ سے جواب دیا. نمبر 1, ہمارے پاس گو کہ انڈیا میں بھی اس ڈیٹا تقریباً برابر ہے, لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس ینگ لوگ زیادہ ہیں. نمبر 2, ہم بینگ اے مسلم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ, 99.9%. ہم 5 وقت اپنے نوز بلو کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. ہم ڈرنک الکوہل استعمال نہیں کرتے جو کہ امیونٹی کم کرتی ہے. ہم الحمدللہ پورک کا استعمال نہیں کرتے جو کہ امیونٹی کم کرتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں شہروں میں تو بھاگ دوڑ نظر آتی ہے آپ کو. آپ ابھی یہاں سے 40 کلومیٹر دور نکل جائے گاؤں میں, وہاں وہی سکون ہے. لوگ صبح فجر پہ اٹھتے ہیں, اپنا کھیتوں پہ جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, مگر عشاء کی اذان ہوتی ہے, کھانا کھاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو پراپر ریسٹ از آلسو ویری گڈ فار امیونٹی, کیونکہ کورونا کا ایک ہی علاج ہے, ہاؤ ٹو ریز یور امیونٹی. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ونس آپ کا پازیٹیو آ گیا رزلٹ, اس کے بعد وہ کون سی سٹیج ہے کہ بندے کو گھر میں اسٹے کرنا چاہیے, مینیج کرنا چاہیے, یا وہ کون سے سمٹمز ہیں کہ اب گھر میں نہیں, اب اس کو ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے؟ تو ان دونوں کا ذرا کہ ہاسپٹل میں کیسے ٹریٹ کیا جائے اور گھر میں کیسے مینیج کیا جائے. بہت اہم سوال ہے. دیکھیے کورونا کا 90% علاج گھر پہ ہو سکتا ہے. اچھا, کورونا کے علاج کے لیے چاہیے کیا؟ آئسولیشن, وہ کمرہ جس میں تازی ہوا آ رہی ہو, دھوپ آ رہی ہو, وہ کمرہ وہ چھوٹی سی, بے شک بہت بڑا کمرہ نہ ہو, چھوٹی سی جگہ ہو, آپ پارٹیشن کر لیں. وہاں پہ اس کو ایک سائیکولوجیکل سپورٹ ہو, اس کو پتہ ہو میرے ارد گرد لوگ ہیں, میں آواز دوں گا تو کوئی آ جائے گا. جو جائے گا وہ فلی پروٹیکٹڈ جائے گا, وہ اپنا ماسک بھی پہنے گا, اپنا گاؤن بھی پہنے گا, گلوز بھی پہنے گا جو کہ باہر نکال کے اتار دے گا, اور اگر کوئی انفیکٹڈ کے پاس گیا تو اس ماسک کو دوبارہ استعمال نہیں کرے گا. یہ حفاظت ہے. اس کی میں نے جیسے ابھی کہا, اس کی سب سے بڑی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ہاؤ ٹو انکریز امیونٹی, کیونکہ فائٹ اصل جو ہے وائرس سے وہ امیونٹی کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کو اچھی سی نیند. ٹھیک ہے, اب اچھی سی نیند کے لیے ہو سکتا ہے کہ چونکہ الرجیز وغیرہ بھی وائرس کے نتیجے میں ہوتی ہیں, تو اینٹی ہسٹامنس آپ دیں گے, عام طور پہ دیتے ہیں, تو اس سے تھوڑی نیند بھی آتی ہے. آپ اگر اس کو بخار ہے تو پیناڈول کی ٹیبلٹ دے دیں. خدا نخواستہ کوئی انفیکشن ہوا ہے تو کوئی کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے خود نہ کچھ کریں, مشورہ کر کے ایک اینٹی بائیوٹک کا 2-4-3 دن کا ڈوز بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ وائرس اینٹی بائیوٹک کو کوئی فائدہ نہیں کرتا ہے, وائرس پہ اس کا کوئی, لیکن وائرس کے نتیجے میں جو سیکنڈری انفیکشن ہو جاتی ہے, جب امیونٹی کم ہوتی ہے, اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو یہ تو بڑی سادہ. پھر ہاں وائٹامنس آپ نے ان کو دینی ہے. غذا اس کی ہائی نیوٹریشس ڈائٹ, سوپ, چائے, ہاٹ ڈرنکس, اسٹیم انہیلیشن,
جو کہ عام ہیں پروٹیکٹیو، یہ دینا ہے۔ غذا میں آپ نے ہائی پروٹین ڈائٹ دینی ہے، کیونکہ پروٹین سے ہی امیونوگلوبولن بنتے ہیں جو امیونٹی کریٹ کرتے ہیں، وہ آپ نے دینا ہے۔ اس کی غذا کا خاص خیال رکھنا ہے، فریکوینٹ کھانا لیتا رہے، وہ آرام کرتا رہے، اور اس کو ذہنی طور پہ کوئی یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں اب مرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب وہ بندہ ٹھیک ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر اس کو وائٹامنس دے رہے ہیں، کیلشیم سے زیادہ امپورٹنٹ وائٹامن ڈی ہے۔ وائٹامن ڈی ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف وائٹامن نہیں ہے، وہ ایک قسم کا ہارمون بھی ہے جو کہ امیونٹی ریز کرنے میں مدد دیتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی ایک مناسب مقدار میں ڈاکٹر کے مشورے سے دیں، وائٹامنس بھی ایک مناسب مقدار میں دیں۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد، اور پلینٹی آف فلوئڈ، چاہے وہ ہاٹ آپ چائے کی صورت میں دیں، قہوہ کی صورت میں دیں، سوپ کی صورت میں دیں، پانی کی صورت میں دیں، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس، اس قسم کی کوئی چیز نہ دیں۔ ٹھنڈا سے مراد یہ نہیں کہ گرم پانی دینا، ایک نارمل لیوک وارم واٹر، ہلکا ٹھنڈا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، یخ ٹھنڈا نہ ہو۔ اس وقت مریض کو ہوتا ہے کہ مجھے ٹھنڈا چاہیے، لیکن آپ کو اس کو سمجھانا پڑے گا، تمہارے گلے خراب ہوں گے، پھر تمہیں انفیکشن دوائیاں لینی پڑیں گی، ضرورت نہیں، جتنی کم دوائیاں لے گا، آرام کرے گا، اس کی بہتر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سارے مریض گھر میں ٹریٹ ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا جو چھوٹا سا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ارلی دا ٹریٹمنٹ اسٹارٹس دا لیسر دا کمپلیکیشن۔ لیکن اب جو آدمی، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو سیکنڈری ڈیزیزز ہیں، ان کو ڈائبٹیز ہے، ان کو ہارٹ فیلئر ہے، وہ خدا نخواستہ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں، جیسے سادہ مثال ہے دمہ کے لیے ہم کورٹیسون لیتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ہے، وہ امیونٹی سپریس کرتی ہے، وہ اگر بہت ہائی ڈوز میں لیا جا رہا ہے، خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے، اس کی دوائیاں لی جا رہی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے ان لوگوں میں، ان کو ہم ہائی رسک گروپ کہتے ہیں، ان لوگوں میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپلیکیشنز بڑھیں گے۔ وہ کمپلیکیشن کیا ہے؟ نمبر 1، فیور کے کنٹرول ہو ہی نہیں رہا ہے، 103 سے اوپر جا رہا ہے۔ کیوں اس میں ضروری ہے؟ کیونکہ جب فیور بڑھتا ہے تو باڈی فلوئڈ لاس ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کے نتیجے بہت سارے کمپلیکیشن ہوتے ہیں، پھر فیور کے اپنے بھی انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کنٹرول پراپر نہ ہو، یا ہم نے پراپر اس کی مینجمنٹ نہیں کی ہے، یا اس نے ڈیلے کر دیا ہے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کے وقفے میں، کچھ بھی اس کو نہیں ملا، تو یہ چیسٹ میں اتر جاتا ہے، لنگ کو انوالو کر لیتا ہے۔ جب لنگ کو انوالو کرتا ہے دین اٹس اے ڈیزاسٹر۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کے جو ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر سوزش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کافی زیادہ ڈسٹرائے ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایون فائبروسس ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو پھیپھڑوں کا کام کیا ہے؟ ہوا آئی ایٹموسفیئر سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں مفت ایک آکسیجن کا سلنڈر جو ہے کتنا قیمتی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب آکسیجن پرووائڈ کیا ہوا ہے، جس کا کوئی ٹیکس نہیں دینا، کچھ نہیں دینا، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ تو بہرحال وہ آکسیجن کا ایکسچینج رک جاتا ہے، جب ایکسچینج رک جاتا ہے تو آکسیجن لیول کم ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں اچھا یاد آئی ہے بتانا، کسی مریض کو مینیج کے لیے 4-5 چیزیں آپ کو چاہیے: ایک تھرمومیٹر، ایک پلس آکسی میٹر، اور پلینٹی آف فلوئڈ ان دا روم، کہ اس کے پاس پڑا رہے وہ۔ اور یہ 2 چیزیں تو لازمی ہے، تھرمومیٹر اور آپ کے پاس یہ، تاکہ وہ بار بار اپنا ہر 2 پہ ٹیمپریچر خود دیکھ لیا کرے۔ پلس آکسی میٹر میں تو بلکہ ٹیمپریچر بھی آ جاتا ہے، پلس بھی آ جاتا ہے، وہ لگا کے وہ دیکھ لیا کرے۔ اگر آکسیجن سیچوریشن کم ہونا شروع ہو جائے، اب ہوشیار ہو جائے، خدا نخواستہ اس کو بہکی باتیں کرنے لگی، ٹیمپریچر بڑھ گیا، اب اس کی جو ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو رہی، یہ سیریس سائنس ہے۔ پلس جو ہے وہ بڑھ کر کے، نارمل پلس ہمارا 80 تک ہے، 90 تک از اوکے، اگر یہ بڑھ کر کے جناب علی 120-130 ہونے لگے، خطرے کی علامت ہے۔ سانس ہمارا عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں آپ کو پتہ لگ رہا ہے ہم سانس لے رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہے۔ جب سانس لینے کا پتہ لگنے لگے تو ہم اس کو بریتھ لیسنس یا سانس پھولنا کہتے ہیں۔ تو جب سانس پھولنے کا، سانس کی رفتار جو کہ 17 سے 20 تک ایکسیپٹیبل ہے، وہ 40 پہ چلی جائے، 30 پہ چلی جائے، یہ خطرناک بات ہے۔ تو جب یہ شروع ہو جائے تو پہلا کام آپ کریں گے، آکسیجن سلنڈر کا انتظام کریں گے اور آکسیجن دیں گے۔ اب آکسیجن کتنے % پہ ہمیں الارم ہو جانا چاہیے؟
کسی شخص کا اگر آکسیجن 94% تک ہے اور اس کا سانس نہیں پھول رہا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. صحیح. لیکن اگر 92 تک پہنچ گیا ہے، بے شک سانس نہیں پھول رہا ہے، یہ الارم ہے. تو اس میں تو آکسیجن سلنڈر لا کر کے آپ بڑا، آج کل تو بلکہ چھوٹے آ گئے ہیں جو آپ رکھیں اور اس کو آن کر دیں، اور وہ جناب علی وہ آکسیجن 1 لیٹر 2 لیٹر پہ بہت زیادہ تیز آکسیجن دینے کی. یاد رکھیے آکسیجن بھی ایک دوا ہے، اس کو زیادہ دینا بھی نقصان ہے. اس کو زیادہ دینے کے نتیجے میں بہت سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لوکل بھی. اور تو اب وہ آکسیجن سلنڈر دے کر کے، اور پلس آکسی میٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر 96 97 ہو گیا، کوئی فکر کی بات نہیں، اسپتال جانے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ جس کا بخار بہت تیز ہو رہا ہے، کسی پیناڈول 2 گولیاں 4 بار بھی دے رہے ہیں، اس کا کم نہیں ہو رہا ہے، اس کی سانس پھولنے لگی، اس کا سیچوریشن 92 سے نیچے ہو گیا، خدا کے لیے اس کو گھر میں مینیج کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے. صحیح. اب ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے، ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بس ایزی لے رہے ہیں. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، جی وہ میرا مریض ہے، اس کی سانس پھول رہی ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے، سیچوریشن کتنا 91 ہے. بھائی تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو لے جاؤ. کیوں چاہتے ہو کہ 88 پہ پہنچے اور وہ خدا نخواستہ اس کو ہارٹ پہ اور برین پہ افیکٹ ہو جائے؟ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے، دوسری طرف لوگ پینک میں 97% آکسیجن میں اسپتالوں کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسپتال کے دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس اتنے بستر ہوں کہ وہ تمام کورونا مریضوں کو داخل کر سکے. تو اب وہ ایک آدمی جو پہلے پہنچ گیا اس نے وہ جگہ لے لی، جو سیریس مریض کو جگہ نہیں ملی. اب اسپتال جب پہنچے گا تو اسپتال میں پھر اس کو شاید آئی وی اینٹی بائیوٹک بھی لگے، شاید اس کو آئی وی فلوئڈ بھی دیا جائے نس میں، اس کو شاید خدا نہ خواستہ اس کی سیچوریشن ٹھیک نہیں ہو تو وینٹیلیٹر بھی لگانا پڑے. اور کورونا میں بہت سارے لوگوں کو وینٹیلیٹر بھی جانا پڑتا ہے، لیکن اگر ارلی ڈیسیجن ہو گیا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں سمپل الفاظ میں یہی بتا سکتا تھا، ورنہ تو بہت بڑی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے اس کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے میڈیسنز کا ذکر کیا ہے، تو ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اوور ڈوز ہو جاتی ہے، زیادہ دوائیاں یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا. آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. آپ یقین کیجئے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میرے پاس کورونا کا مریض میرے مشورے کے لیے آتا ہے اور لٹرلی اس کے پرسکرپشن پہ 10 سے 12 دوائیں لکھی ہوتی ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا، اس کو سوائے بخار کم کرنے کی پیناڈول اور وائٹامن ڈی اور انف فلوئڈ کے علاوہ کسی دوا کی ضرورت نہیں، اینٹی بائیوٹک کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب میں ایک ایک کو ڈسکس کروں گا تاکہ یہ بہت اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر بات ہو نہیں سکتی. جی. کہ دیکھیے پہلا سمپل لیجئے پیناڈول. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو بیچ میں پلیز. سبحان علی ہیں، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، ریسپیکٹڈ سر، یور پروگرام از سو انفارمیٹیو اینڈ بینیفیشیل فار دوز ہوم affected or not. In real, by myself, I am craving and waiting for your program. Thank you. May Almighty grant you healthy life and protect to all of us from this injurious pandemic. Ameen. Ameen. اور یہ سبحان علی کوئی فارما لیب سے ان کا تعلق ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ ملک ارشد نوید ہیں، انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ملک ارشد نوید صاحب کا. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. اچھا جی، تو دیکھیے میں سمپل چیز لیتا ہوں، پیناڈول. دیکھیے پیناڈول دوا کوئی بھی ہو بغیر سائیڈ افیکٹ کے نہیں ہوتی. بلا ضرورت دوا لینا میری نظروں میں سب سے بڑی حماقت ہے. دیکھیے پیناڈول بھی اگر بہت زیادہ لیں گے تو اس کا اثر جگر پہ ہوتا ہے. پیناڈول لینے کا سادہ رول ہے. ایک اور بڑی کامن متھ میں آپ کو بتا دوں، 99 از ناٹ اے فیور. اچھا. 99 از اپر لمٹ آف نارمل. ٹھیک ہو گیا. یقین کیجئے گا کہ ہم لوگ 99 پہ 2 گولی پیراسٹامول صبح دوپہر شام رات لیے جاتے ہیں. ہم بلا وجہ اپنے جگر پہ وہ کیمیکل ہے نا، ایسیٹامینوفین اس کا نام ہے، وہ کیمیکل ہے جس کی فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں. اگر آپ کے سر میں درد ہے، پیناڈول لیتے ہیں، بخاریں لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیے ٹریٹمنٹ میں یو وے بینیفٹ ورسز ہیزارڈ. دنیا کی کوئی دوا بغیر سائیڈ افیکٹ کے نہیں ہے، تو ہم اس کو اوائڈ کر سکے تو بہتر ہے. پیناڈول جو سب سے تکلیف دہ بات ہے،
آپ یقین کیجئے کوئی شخص کورونا کی ڈائگنوسس لیتا ہے, کسی کے پاس جاتا ہے, وہ 5 چیزیں 6 چیزیں فٹافٹ لکھ دیتا ہے. پیناڈول, کیپسول ایزیتھرومائسین, ٹیبلٹ وائٹامن ڈی, کیپسول وائٹامن ڈی, ٹیبلٹ سربک زی اور واٹ ایور, ایک وائٹامن کا ایک بہت ہائی پوٹینسی, اور جناب اور 5-6 چیزیں کورٹیسون, یہ وہ. نہیں, اب میں ایک ایک پہ آتا ہوں. ایزیتھرومائسین بہت اچھی دوا ہے, بہت اچھی اینٹی بائیوٹک ہے, لیکن اس کا اثر جگر پہ ہوتا ہے. ریکمینڈڈ ڈوز اس کا 500 ملی گرام پر ڈے فار 3 days ہے, میکسیمم 5 days. اس لیے کہ اس کی ہاف لائف بہت لانگ ہے, باڈی میں بہت دیر تک رہتا ہے. میں نے یقین کیجئے لوگوں کے لیور فنکشن ڈسٹرائے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, کیونکہ 500 ملی گرام صبح شام 14 دن کے لیے لکھ دیا گیا, بہت کم تو 7 دن کے لیے لکھ دیا گیا, اور لیور پہ افیکٹ ہوا, جو کہ ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا. اور ہم الزام دیتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے, یس کورونا کی وجہ سے لیور فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے, کسی بھی وائرس سے ہوتا ہے. اب جب ایک ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ کورونا سے ڈسٹرب ہوتا ہے, تو اس کو بلا وجہ لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور اس کی جواب دہی ہے. اچھا آ جائیے, جب سانس ہمارا پھولتا ہے تو ہمیں کورٹیسون کی ضرورت ہوتی ہے, یس یہ لائف سیونگ ہے, لیکن اسی وقت دینا ہے جب ریئلی اس کی ضرورت ہو. ہلکی پھلکی سی کھانسی میں اگر ہم کورٹیسون شروع کر دیں گے تو, اور اس میں ایک دوا استعمال ہو رہی ہے بہت کامن, ڈیکسامیتھاسون. اچھا ڈیکسامیتھاسون ایک 5 ملی گرام کی گولی جو پریڈنیسولون کی ہے, جو کہ ہم اگر مائلڈ سا ہے ہم صبح شام دیتے ہیں, یا صبح 10 ملی گرام دے دیتے ہیں, ایک ڈیکسامیتھاسون 25 ملی گرام پریڈنیسولون کے برابر ہے. اچھا جی, اور وہ ڈیکسامیتھاسون 2 گولی صبح دوپہر شام میں نے دیکھا ہے لوگوں کو لیتے ہوئے, 150 ملی گرام, اس کا مطلب 25 × 6 پریڈنیسولون کے سے 25 گنا زیادہ اس کو ہم سائڈ پہ دے رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ڈیکسامیتھاسون بہت اچھی دوا ہے, انڈیکیشن ہے, شارٹ ٹائم ہے, اس کو ہم کم کرتے ہیں آہستہ آہستہ, بہت اچھی دوا ہے, لیکن پرسکرپشن یہ بھی تو ہمارا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے پرسکرپشن لکھا, اس میں یہ نہیں ہم لکھتے کہ یہ اتنے دن تک اتنی گولیاں استعمال کرنی. بہت سارے لوگ لکھتے ہیں اور کچھ لوگ بھول جاتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ وزٹ پہ اس کو بتا دیں گے. ڈیکسامیتھاسون 2 گولی صبح دوپہر شام لکھ دیا آپ نے, مریض اس کو 2 صبح دوپہر شام صرف 14 دن نہیں ہو سکتا ہے, وہ 24 دن لے رہا ہوتا ہے. اچھا ڈیکسامیتھاسون کا ایک بہت فائدہ تو یہ میں نے بتایا, نقصان یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے دماغ میں ایک گلینڈ ہے پیچوٹری, اور ایک گلینڈ ہے ایڈرینل گلینڈ. یہ ان دونوں میں ہارمونز کی بیلنس مینٹین کرتا ہے. یہ نیگیٹو بیلنس ہے, یہاں پہ سوئچ ہے. جب بلڈ میں فار ایگزامپل ایک ہارمون لیول پہ ہے, یہ سوئچ آف ہوگا, جیسے ہی نیچے ہوگا یہ سوئچ آن ہو جائے گا, ہارمون آنا شروع ہو جائے گا. یہ سوئچ خراب ہو جاتا ہے, جو irreparable ہے. نتیجے جی نتیجے کے طور پرماننٹ ڈیمیج ہے, وہ نتیجے کے طور پہ ساری عمر اب اس کو ہارمون لینا پڑے گا. تو آپ دیکھیں ایک مسئلہ ہوا. اسی طرح وائٹامن ڈی, وائٹامن ڈی کے بارے میں بہت معذرت کے ساتھ اس ملک میں وائٹامن ڈی کو فروخت کرنے کے لیے ایک عجیب سی مہم چلی ہے کہ جناب وائٹامن ڈی بہت ہائی ڈوز میں بہت دنوں تک دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے. وائٹامن ڈی یس اٹ از ریکوائرڈ ان اے ریزنیبل ڈوز, جو ہے کہ ایک کیپسول ہر ہفتے آپ دے دیں, 4 ہفتے دے دیں, دیٹس آل. 2 لاکھ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں دھوپ کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں, تو پھر وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ اگین ویری گڈ کوسچن. دیکھیے وائٹامن ڈی کو جو کنورٹ کرنے کے لیے سن لائٹ میں ایک انزائم ہوتا ہے, یہ ابھی تک 100, دیکھیں ہمارے ریسرچ تو ہوتا نہیں, صحیح معنی میں ریسرچ ہونا چاہیے, ہوتا نہیں, لیکن جہاں ہوا ہے جن ملکوں میں ایشین ریسز میں, یہ پتہ چلا ہے کہ ہم ایشین ریسز میں اس انزائم کی کمی ہے. تو یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں, انڈیا میں بھی ہے, سری لنکا میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی ہے, جہاں دھوپ بہت زیادہ ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ دھوپ سے اگر ہم وائٹامن ڈی لیتے ہیں تو کم سے کم سیویئر ڈیفیشنسی نہیں ہوتی, کم ضرور انزائم ایبسنٹ نہیں. تو میں آیا وائٹامن ڈی کی طرف. وائٹامن ڈی کو ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے کچھ کمپنیز نے وائٹامن ڈی کو اس طرح لوگوں کو وہ کیا ہے کہ جی وائٹامن ڈی تو بہت دن لینا چاہیے, اور ایک کیپسول ہفتے کے بجائے ایک کیپسول صبح شام لینا چاہیے. ان کی سیل تو بڑھ رہی ہے, اس کا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک خاص لیول تک وٹامن کی کمی ہے, اس سے اوپر یہ لیول ہے جہاں تک ٹھیک ہے, ایک لیول ہے میکسیمم,
جس سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اس سے اوپر گیا تو ٹاکسیسٹی ہے اچھا. کسی بھی چیز کی. دیکھیے وائٹامن ڈی کا جو ایشو ہے وہ یہ کہ فیٹ سولوبل وائٹامن ہے. وہ باقی وائٹامن اگر آپ لیں گے نا, مثلا آپ نے بہت ہائی ڈوز لے لیا وائٹامن بی کا, نکوٹین وغیرہ یہ جو سولوبل ہے, یہ آپ زیادہ لیں گے, یس کڈنی کو تھوڑی سی پریشر آئے گا لیکن وہ نکل جائے گا, باڈی میں جمع نہیں ہوگا. یہ چونکہ فیٹ سولوبل ہے, فیٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر کے جم جاتا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ہڈیوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے, اور اس کو نہ دینے میں ہڈی, لیکن زیادتی ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے, ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں اور فریکچرز ہو سکتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طرح وائٹامنس, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وائٹامنس ہم جو بی وائٹامن وغیرہ لیتے ہیں ضرورت ہے اس کی, کورونا کے پیشنٹ کو دینا چاہیے, لیکن جب آپ زیادہ لیتے ہیں اس کو بہت تھوڑی سی مقدار چاہیے. ہم ہائی پوٹینسی بڑی مہنگی دوائیاں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کڈنی کے اوپر پریشر کرتا ہے. اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے, اس ملک میں میرے مولا نے, اللہ تعالیٰ نے اتنے پھل فروٹ دیے ہیں, اتنی تازی چیزیں دی ہیں کہ اگر ہم وہ کھائیں تو ہمیں کسی وائٹامن کی ضرورت نہیں. تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک تھا. وی آر اوور ٹریٹنگ کورونا اینڈ آئی ایم افریڈ کہ اس کے نتائج آج سے 6 مہینے بعد, سال بھر بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم نے اس کورونا کو اوور ٹریٹ کرنے کے نتیجے میں کتنے نقصانات کیے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کورونا کو مینیج کرنے کے حوالے سے ہماری کمیونٹی کا کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, میں پچھلے پروگرام میں بھی اور بلکہ میں جہاں بھی جس چینل پہ جاتا ہوں یہ نعرہ ضرور بلند کرتا ہوں, کورونا از اے کمیونٹی ڈیزیز, از اے کمیونیکیبل ڈیزیز, ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. صحیح ہے. اور اس کو روکنے کا دنیا کے کسی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ حکومت آپ کو پکڑ کے ماسک پہنائے, آپ کے ہاتھ دھلوانے کے لیے ہر جگہ ایک مشین لگا دے کہ آپ نے چھوا اور مشین نے پکڑ لیا ہاتھ. ایسا ممکن نہیں ہے, نہ وسائل ہیں نہ یہ ممکن ہے. لہٰذا آپ نے جو سوال کیا بہت اہم ہے. اس کا صرف بہترین, محفوظ اور دیر پا کیوں بار بار ہمارے ملک میں کورونا دبتا ہے پھر ابھر آتا ہے, کیونکہ کمیونٹی انوالو نہیں ہے. کمیونٹی کی انوالومنٹ سے کیا مراد ہے؟ کمیونٹی کی انوالومنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کی صحت کا, ایک دوسرے کے اچھائیوں اور برائیوں کا پہ نظر رکھیں. اس کی سادہ اگزامپل, کورونا کے لیے پریونشن از بیٹر دین کیور, کسی بھی ڈیزیز کے لیے. اس میں تو اس کا رول, ہم اگر ایز اے کمیونٹی ڈیسائیڈ کر لیں, ہماری گلی میں 10 گھر ہیں, ہم 10 گھر والے فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک کمیٹی چھوٹی سی بنا لیتے ہیں اور ہم مل کر کے پیسے پول کرتے ہیں اور ہم 10 گھروں کے لیے 10 ماسک ہر مہینے لایا کریں گے. جو بھی نکلے گا اگر اسے ماسک نہیں پہنا, بڑے پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, جھگڑا نہیں, ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, ان کو اریٹیٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہم بحیثیت قوم اگر کوئی کچھ کہے تو ہم سچ بات کو بھی نہیں مانتے اور ہم اور اکڑ جاتے ہیں. جب ہم جانتے ہیں تو ہم اس کو کیوں چھیڑیں. ہم ان سے بڑی مؤدبانہ طور پہ کہ یار آج شاید لگتا ہے ماسک تم گھر بھول گئے ہو, تم تو ہمیشہ ماسک لگاتے ہو, یہ لے لو ماسک لگا لو, کیونکہ اس سے تمہارے گھر والے, میری بھی حفاظت ہے. ہم ہینڈ سینیٹائزر بہت مہنگے نہیں آتے, اس کو اپنے محلے کے شروع میں ہینڈ سینیٹائزر لگا دیں. اس سے بھی آگے یہ تو ہوگی پریونشن. کیور میں بھی بہت بڑا رول ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو, جب مجھے کورونا ہوا میرے ارد گرد کا کوئی بندہ میرے دروازے تک نہیں آیا کہ بھائی تم زندہ ہو کے مر گئے ہو. یہ کمیونٹی فیلئر ہے, یہ میری فیلئر ہے کہ میرے ساتھ والے کو میں بھی نہیں گیا. صحیح. میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں میرے محلے میں اور بھی تو کورونا ہوا, میں کتنے میں گیا ہوں. میں ایز اے ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہوں, لوگ آتے ہیں تو, ادروائز ایز اے پڑوسی میں نے کچھ نہیں کیا. لیٹ می ایکسیپٹ اٹ. میں ان کے گھر کھانا نہیں پہنچایا. یار وہ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں پورے گھر والے, کیا محلے والے ان کو کھانا نہیں دے سکتے؟ کیا ان کو پانی, آکسیجن سلنڈر, یقین کیجئے آکسیجن سلنڈر کھولنا اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا ہم والنٹیئر نہیں بنا سکتے جو ان کو آکسیجن سلنڈر کھول کے دے دیں, آکسیجن ختم ہو جائے تو ریفل کرا کے دے دیں, دوائیوں کی ضرورت ہو تو ہم ان کو لا کے دے دیں. اس سے بھی آگے آئیے ویکسینیشن. بہت سارے گھروں میں بوڑھے ہیں جو نہیں جا سکتے, بہت سارے گھروں میں بیمار لوگ ہیں ایسے کہ وہ انویلڈ ہیں, سانس ان کی پھولتی ہے, وہ نہیں جا سکتے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کمیونٹی والے ان کو گاڑی میں اپنے بٹھائیں اور ویکسینیشن کرا کے لائیں؟ تو کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہم جب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے,
جب ہم کسی اور کو سپورٹ کریں گے مجھے سپورٹ کرے گا، تو پھر یہ معاملہ بہتر ہوتا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے، 3 بار ہم نے کورونا کو کنٹرول کیا، تینوں بار کورونا دوبارہ پھیل گیا. آج آپ نکل جائیے شہر میں، آپ یقین کیجئے 90% لوگوں نے نہیں پہنا ہوا ماسک. کیوں؟ آج بھی کیس 4000 ہیں ہمارے پاس، آج کل بھی 70 ڈیتھس ہوئی ہیں. اموات کی تعداد بڑھ گئی ہے خدا کے واسطے. ہماری 30 ڈیتھس تھیں آج سے صرف 20 دن پہلے، آج 70 ڈیتھس پر ڈے ہیں. ہماری ٹوٹل نمبر بڑھ گیا ہے. یہ تو اس حکومت کو کریڈٹ دیجئے، NCOC کو کریڈٹ دیجئے، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو کریڈٹ دے دیجئے، آرمی کو کریڈٹ دیجئے کہ ان لوگوں نے مل کر کے تاریخ رقم کی ہے اس ملک میں. یہ تاریخ ہے، یہ ایک ایگزامپل بنا ہوا پوری دنیا میں کہ کورونا باوجود ان تمام چیزوں کے کنٹرول ہے. یہاں آپ 1 ملین پر ڈے سے کراس کر گئے ہیں ویکسینیشن کرنے میں. خدا کے لیے ہم ہاف گلاس فل دیکھنا شروع کریں، صرف نیگیٹو سے بات نہیں ہوتی. الحمدللہ حکومت جو کر سکتی کر رہی ہے. آپ کے اس بات پہ آؤں گا، کمیونٹی کیا کر رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں. ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے. ہمیں ایز اے مسلم دیکھیے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 40 گھر کے ہم ذمہ دار ہیں. اب دیکھیں ہم تو 10 گھر نہیں دیکھ پا رہے ہیں، 40 گھر کہاں دیکھیں گے. تو اگر صرف ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں تو شاید ہم کورونا تو ایسا اس ملک سے ختم ہوگا کہ ایگزامپل بن جائے گا. بھوٹان جیسے ایک چھوٹے سے ملک نے 100% ویکسینیشن کر لیا ہے. UAE نے 70% کراس کر لیا ہے. اسرائیل جس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں وہ 80% کراس کر چکا ہے. تو یہ ملک جب کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم نمبر آ جاتا ہے ہم جاتے نہیں. ایک ڈوز لگانے کے بعد ہم دوسرے ڈوز پہ نہیں جاتے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے کہا ہے کہ وہ مر جاؤ گے، تم فلاں نے کہا کہ تمہاری جو مردانگی پہ فرق پڑ جائے گا، فلاں نے کہا ہے کہ تم بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دو گے. خدا کے بندو زندہ رہو گے تو یہ ساری صلاحیتیں ہوں گی. پہلے تو دیکھیے ایک اور بات بھٹی صاحب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ایک حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے انسانوں کو یہ ویکسین بنانے کا اللہ نے ہی ان کو دماغ میں ڈالا ہے نا، یہ علم تو سارا اللہ کا ہے. تو جب ایک چیز آپ کو مل گئی ہے تو آپ اس کے بجائے نیگیٹو باتوں کو دیکھنے کی یہ دیکھیں کہ وہ لوگ یہ ہسٹری کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات ہے. یہ ریسرچ ہے پوری دنیا میں کہ جن لوگوں کو ویکسین لگا ہوا تھا ان کو کورونا ایسا نہیں ہے کہ 100% نہیں ہوتا ہے، 10% کو ہوتا ہے. لیکن ان 10% میں 90% کو، مور دین 90 کو بہت مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے ویکسینیٹڈ نہیں تھے ان کو ہوتا تو سیویئر ڈیزیز میں 60% ہوتی ہے. تو یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم آنکھ بند کر کے اور کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے تو پھر ہماری مرضی. ادروائز تو ویکسینیشن میرا پیغام ہے، میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے ویکسینیشن کروائیں. اس بحث میں نہ پڑھیں کہ چائنیز ویکسین ہے، اس بحث میں نہ پڑھیں کہ یہ کیا ویکسین ہے، ویکسین لگوائیں. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تشریف لائے. سامعین محترم، پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی لائیو نشر ہوا. رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ ہمیں یہ سہولت موجود ہے کہ اگر آپ پروگرام کا کوئی حصہ مس کر گئے ہوں یا پروگرام نہیں سن پائے تو فیس بک کے آرکائیو میں یہ موجود رہے گا، آپ اینی ٹائم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب سے جو گفتگو ہوئی کورونا کے حوالے سے، اس کی ٹریٹمنٹ، وہ کون سے علامات ہیں کہ جب آپ گھر میں اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. اور پھر وہ کون سا سٹیج ہے کہ آپ کو گھر میں نہیں بلکہ آپ کو ہاسپٹل پہنچنا ضروری ہے. اور اسی طرح میڈیسنز کا، دواؤں کا زیادہ استعمال کس طرح سے مضر ثابت ہو سکتا ہے، اس پہ بات ہوئی. کمیونٹی کے رول پہ بات ہوئی اور ویکسین کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑے پرزور اپیل کی ہے کہ ہر بندے کو ویکسین لگوانی چاہیے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.